السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں ایسی بتانے جا رہی ہوں جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور اہم بھی ہیں۔ اگر آپ حج پر گئے ہوئے ہیں یا جانے والے ہیں یا آپ کے گھر کا کوئی فرد جا رہا ہے تو یہ ویڈیو اس کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میں ترجمہ بتاتی ہوں آپ کو اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج گنتی کے چند دن ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں حج کیا ہے؟ حج ایک خاص عبادت کا نام ہے، ایک خاص عبادت کا نام ہے۔ جب کوئی آدمی، کوئی انسان ایمان لاتا ہے تو اس پر سب سے پہلے جو ادا کرنا ہے ایمان لانے کے بعد، ایمان تو توحید کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں جس میں سے سب سے پہلے نمبر پر توحید، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، آخری نمبر پر ہے حج۔ اللہ نے اگر اتنی استطاعت دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ آپ کو اس در پہ بلا رہا ہے حج کے لیے، تو جب آپ جا رہے ہیں تو اتنا روپیہ خرچ کر کے، اتنی مشقتوں کو برداشت کر کے، سفر کی ساری تکلیفوں کو برداشت کر کے انسان وہاں جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ کچھ سیکھ کر جائے۔ بنا سیکھے اگر وہ گیا تو وہاں موسم ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم بھی جا چکے ہیں، کوئی ایک آدمی بھی کچھ کرتا نظر آتا ہے تو دوسرا اس کے پیچھے وہی کرنے لگتا ہے جو نہیں سیکھ کے جاتے ہیں۔ ہمیں سیکھ کر جانا ہے، اتنا روپیہ یوں ہی ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ، یہ تیرا کرم ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے بلایا، جس طرح تو مجھے بلا رہا ہے اسی طرح تو میری نیت میں خلوص پیدا فرما، کیونکہ اگر نیت خالص نہیں ہے، صرف انسان جانے کی نیت کر دیا کہ میں جا رہا ہوں حج کرنے، تو حج تو بہت بڑی عبادت ہے۔ نیت میں خلوص ہونا چاہیے کہ میں یہ حج کس لیے کر رہا ہوں۔ یہ حج میری زندگی کے لیے ایک ایسا نیا موڑ ہے کہ جب میں کر کے واپس آؤں تو اللہ میری زندگی میں ایسا بدلاؤ لا تو کہ جو گناہ، جو خطا مجھ سے ہوتی تھی ابھی تک، وہاں جا کے آنے کے بعد، حج کر کے آنے کے بعد میں حاجی کہلانے کے لائق سمجھا جاؤں۔ ورنہ لوگوں کو تو یہاں تک دیکھا گیا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو جو گناہ پہلے نہیں کرتے تھے وہاں سے آنے کے بعد وہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب تھے، وہ بڑے مخلص تھے اور تڑپ ان کے دل میں بہت تھی کہ میں بھی حج کرنے جاؤں۔ جب وہ کسی کو حج کرنے جاتا ہوا دیکھتے تھے
کہ کوئی جا رہا ہے حج کے لیے، اللہ کے گھر سے کسی کا بلاوا آیا ہے، تو جب وہ اس سے ملتے تھے تو وہ رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ جا کے ہمارے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ ہم کو بھی بلائے۔ بہت اللہ تعالیٰ سے قریب تھے وہ۔ تفسیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، قرآن پاک کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سر پر ایک نور سوار ہے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، کبھی ان کے آگے، کبھی ان کے دائیں، کبھی بائیں، کبھی سر پر۔ وہ محسوس کرتے تھے اس نور کو، کیونکہ ان کے دل میں تڑپ تھی سچی، اور اللہ تعالیٰ سے سچا لگاؤ تھا اور خلوص تھا اللہ سے کہ جب تو بلائے گا، جب میں جاؤں گا تیرے در پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو بلائے، ہر مسلمان کو وہ در دکھائے، کیونکہ وہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ اب جب وہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ان کو حج کرنا نصیب ہوا، تو وہ حج کے لیے گئے، بہت خوش تھے، مگر حج پورا کر کے جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کے سر پر نور سوار رہتا تھا، جو ان کے آگے دکھتا تھا، ان کو جو دائیں بائیں دکھتا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ تو وہ کسی عالم سے پوچھنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا؟ میں جب تک حج کرنے نہیں گیا تھا تو میرے پاس ایک نور تھا جو مجھے محسوس ہوتا تھا، دکھائی دیتا تھا، اور اب دکھائی نہیں دے رہا ہے حج کرنے کے بعد۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جب اپنے گھر سے نکلے، گئے، سب ارکان ادا کیے، کیا سوچتے رہے؟ تو انہوں نے کہا بس میں یہی سوچتا رہا کہ اب میں حاجی کہلاؤں گا، لوگ اب مجھے حاجی بولیں گے۔ لیکن وہاں جا کے آنے کے بعد میری کیفیت بدل گئی۔ جانے سے پہلے جو کیفیت تھی، جو تڑپ تھی، جو لگن تھی، وہ نہیں رہی۔ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ بس یہی بات ہے کہ جو خلوص تمہارے اندر پہلے تھا وہ اب نہیں ہے۔ اب تمہارے اندر شیطان غرور پیدا کر دیا ہے اور یہ بات ڈال دیا تمہارے دل میں کہ اب تو اللہ کا در دیکھ کے آ گیا، تو اتنی بڑی جگہ جا کے آ گیا، تو حاجی ہو گیا، اب تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو اتنا بڑا اللہ والا پہلے سے ہی ہے، اور اب حج بھی کر لیا، حاجی ہو گیا۔ تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو تمہارے اندر کے نور کو ختم کر دی، یعنی تکبر آ جاتا ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں کہ جانے والے جاتے ہیں، اور کئی بار اگر کوئی جا چکا ہے تو ایک بات یہ نوٹ کی گئی ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو تو سب آتا ہے، ہم لوگ کئی مرتبہ جا کے آئے ہیں، اتنا بھی سب آتا ہے تو بھی اللہ سے مانگو، کہو کہ اللہ میں تیرے در پر جا رہی ہوں، میرے اندر خلوص پیدا فرما، تکبر سے بچا مجھے، کیونکہ تکبر ایسی بری چیز ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں آ گیا نا، ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے ہر جانے والے سے میری یہ درخواست ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اپنی نیتوں کو ٹٹول لے کہ میں جا رہی ہوں تو میں کس نیت سے جا رہی ہوں، میرا مقصد کیا ہے۔ سیر و تفریح مقصد نہ ہو، گھومنا پھرنا مقصد نہ ہو، مقصد صرف یہ ہو کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہی ہوں، تیرے دین کا ایک رکن ہے حج، اسے پورا کرنے جا رہی ہوں، میں سیکھ کر جا رہی ہوں، ہر جگہ مجھ کو تیری مدد کی ضرورت ہے، جہاں جہاں میں جاؤں، جو اعمال کروں، ان سب اعمال کو بخیر و عافیت تو پورا کر کے قبول کر لینا۔ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے۔ جب گھر سے نکلے تو گھر والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رخصت کرتے تھے معلوم ہے؟ آپ فرماتے تھے استودعکم اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم۔ یہ دعا آپ پڑھ کر سب کو رخصت کرتے تھے
کہ میں تم کو تمہارے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تمہارے دین کو بھی، تمہارے خاتمے کے اعمال کو پر تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں کہ تمہارا آخری عمل، تمہارا خاتمہ اگر ہم ملے تو ٹھیک، نہیں ملے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین خاتمہ فرمائے، تمہارے آخری عمل کو بہترین بنا دے۔ یہ دعا آپ پڑھ کے لوگوں سے رخصت ہوتے تھے، اور پھر راستہ بھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تشریف لے گئے۔ حج کرنے کے لیے جب آپ گئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ بہت زیادہ دھوم، بہت مستی، بہت زیادہ شور، بہت زیادہ ہنگامہ نہ کریں، خاموشی کے ساتھ اپنے سفر کو طے کریں۔ اور جب وہاں پہنچے تو ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد جو وہاں کا انجام دینا ہے ہمیں کام، وہ سب انجام دینے کے بعد وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد حج کی نیت کرنا ہے، اللہم انی ارید الحج ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ہمارے ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں تو وہ نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ لی وتقبلہ منی، کیونکہ جاتے ساتھ عمرہ کرتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں، لیکن جب حج کی 8 تاریخ آتی ہے پھر سے ڈبل سے احرام باندھتے ہیں، اور یہ آسان طریقہ ہے۔ اسے حدیث کی کتابوں میں حج تمتع کہا جاتا ہے، یعنی ایک سفر سے 2 فائدہ اٹھانا، ایک تو پہلے جا کے عمرہ کر لینا، پھر جب حج کا دن آئے تو حج کرنا۔ تو آپ لوگوں کو یہ دعا آنی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ تلبیہ بھی آنا چاہیے۔ تلبیہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، وہاں جا کے ایک دوسرے کا سن کے یاد کرتے ہیں، یہاں سے یاد کر کے جاؤ۔ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، جہاں جہاں جن جن مقامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہمیں بھی ان جگہوں پر جانا ہے، اور ہر جگہ جا کے دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ 8 تاریخ کو جب تم حج کا احرام باندھ لیں گے تو تمہیں حج کا احرام باندھنے کے بعد جو نیت کریں گے، اب عمرہ نہیں بولیں گے، اب بولیں گے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد 8 تاریخ کو مینا چلے جائیں گے۔ مینا میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ فجر کی نماز کے بعد عرفات کے میدان میں جائیں گے 9 تاریخ کو۔ 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں پہنچ کر ہمیں ظہر، عصر ایک ساتھ ادا کرنا ہے، جس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ تو عرفات کے میدان میں پہنچ کر ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے محبوب اس میدان میں آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا دعا مانگی ہے، جو ہم جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، وہ ساری دعائیں تو ہمارے حق میں قبول فرما۔ سب دعا تو مانگ نہیں سکتے، سب لوگوں کو اتنی توفیق ہوتی بھی نہیں ہے کہ جو دعا ہمارے نبی مانگے ہیں وہ ہم بھی مانگے، لیکن میں آسان جملوں میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ 2 جملے میں ہم پوری دعا مانگ لیں گے۔ 2 جملے میں ہم کو یہ دعا ضرور مانگنا ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنا ہے۔ یہ دعا اس لیے مانگنا ہے، اگر کسی کو عربی نہیں بولنا ہے تو وہ اردو میں بولے، میں وہ اردو ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں کہ اے اللہ، جو تیرے محبوب نے عرفات کے میدان میں خیر کی نسبت سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ وہ ساری دعائیں تو ہم سب کے حق میں قبول فرما، اور جن جن شرور، فتن، آفات، مشکلات، مصائب، تکالیف سے تیرے محبوب نے پناہ مانگی ہے، تو ہم سب امت مسلمہ کی ان سب مصیبت، آفت، بلا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اور پوری امت کو یاد رکھنا ہے،
عرفات کے میدان میں حج ہوتا ہے۔ ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے، جمع بین الصلاتین کیا جاتا ہے۔ ظہر کی نماز آخر وقت میں، عصر کی نماز اول وقت میں، دونوں کو ملا کر اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین۔ بہتر تو یہی ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم مسجد نمرہ چلے جاؤ۔ مسجد نمرہ میں حج کا خطبہ ہوتا ہے، وہاں جا کے حج کا خطبہ سن لو۔ حج کا خطبہ سننے کے بعد دعا بھی ہوتی ہے، تم وہ دعا میں شریک ہو جاؤ۔ اگر نہیں پہنچ سکے، مسجد نمرہ پوری فل ہو چکی ہے، اب تم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے، تو اپنے خیمے میں ہی آ جاؤ جہاں تمہیں جگہ ملی ہے، اور وہاں بیٹھ کر تم خوب اچھی اچھی دعائیں مانگو۔ اپنے لیے مانگو، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہر خیر کی دعا مانگو، ہر شر سے پناہ مانگو۔ یہی ہماری دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ عرفات کے میدان میں ظہر سے لے کے عصر تک کا جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ عرفات کے میدان میں جو ظہر سے لے کے عصر کے بعد تک رک گیا، اس کا حج قبول ہو گیا، حاجی ہو گیا وہ۔ لیکن مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ مغرب کی سورج ڈوبے فوراً عرفات کا میدان چھوڑ کر مزدلفہ جاتے ہیں۔ مزدلفہ جانے کے بعد وہاں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز، دو نماز اکٹھا پڑھی جاتی ہے۔ دو نماز اکٹھا پڑھنے کے بعد وہاں پر کنکری چنی جاتی ہے۔ کنکریوں کو چن کر اچھی طرح سے دھو لیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بکری کی مینگنی بھی ہوتی ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، کنکری جب چنتے ہیں نا تو اس میں مینگنی بھی آ جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ مزدلفہ کے میدان میں 70 کنکریاں چنو اور اس کو پانی میں بھگو دو۔ جو مینگنی ہوگی وہ پھول کے اوپر آ جائے گی، جو کنکری ہوگی وہ تمہارے پاس